الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. 18 ذی الحجہ شہادت عثمان کا بیان اور 1 محرم الحرام کو شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہو چکا. اور یہ آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ جو کربلا کا واقعہ کہلاتا ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نواسۂ رسول کی شہادت کا وہ المناک واقعہ جس نے مورخین کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا. زمین و زمان اور مکین و مکان حیران اور پریشان اور ششدر رہ گئے. تاریخ میں کسی کے دل، وہم اور گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا. زیادہ تفصیل وقت کی نزاکت کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. مختصر یہ یزید کی تخت نشینی کے بعد حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ نے اس کی بیعت کا انکار اس لیے کیا کہ اس کے حالات صحیح نہیں تھے. وہ اپنے میں ایک ظالم تھا، وہ اپنے میں ایک عجیب اس کے عمل تھے جن کی خبر ہم تک پہنچی ہے یا حضرت امام حسین تک وہ خبریں پہنچی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے امام عالی مقام نے ان کو انکار کر دیا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہسٹری اور اسلامک ہسٹری کو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت 2 سال کچھ مہینے، ابو بکر صدیق کے بعد میں خلافت عمر 10 سال 10 مہینے 6 دن لگ بھگ، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے تقریباً 5.5 سال، اور اس کے بعد 6 مہینے تقریباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور حضرت حسن نے یہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. یہاں تک کوئی اختلاف ایسا کوئی نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ کے بعد جب یزید کا دور ہوا، یزید کے دور سے یہاں اختلافات شروع ہوئے. یزید کو ماننے سے چند صحابہ نے انکار کیا، اور اس کے بعد میں جو کوفہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقام، ایک صدر مقام جسے آپ کہہ سکتے ہیں، مرکز کی حیثیت سے حضرت علی نے اس جگہ کو اپنے ایک مرکز کی حیثیت سے قبول کیا تھا. اور یہی کوفے والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو اہل بیت کہلاتے ہیں ان کو دھوکے دیے، اس قدر پریشان کیا ہے، اس قدر دھوکے دیے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ یہی لوگ تھے جو کوفے میں رہا کرتے تھے. حضرت حسن کو زہر دینے والے بھی یہی لوگ تھے، اور حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے کو لوگ تھوڑی. تقریباً 12,000 خطوط یہاں سے بھیجے گئے، کوفے سے مدینہ حضرت امام حسین کے پاس تقریباً 12,000 خطوط بھیج دیے گئے کہ حضرت آپ یہاں تشریف لائیں،
ہم ایک دو نہیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40,000 کے لگ بھگ کوفی حضرات تھے، کہ ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بات تو صحیح ہے، باطل کے خلاف کھڑا ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے، باطل کے لیے ہم حمایت نہیں کر سکتے، جو غلط ہے اس کی بات ہم کیسے مانیں گے۔ حضرت امام حسین اس کے بعد میں مکہ میں چلے گئے، رائے مشورے کیے، وہ بورے بھرے ہوئے خطوط دکھائے کہ دیکھو یہ خطوط ہیں، یہ آئے ہیں کوفہ سے۔ تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کو شہید کرنے والے اور شہید کروانے والے یہی لوگ تھے، یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں، ان کے ذہن خراب ہیں، یہ آج آپ کے ساتھ ہیں، کل اگر ادھر سے یزید کا پیغام آ گیا تو فوراً اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، دیکھو اتنے سارے خطوط ہیں، ایک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، 10 بول سکتے ہیں، 50 بول سکتے ہیں، 1000 بول سکتے ہیں، یہ 10 12 ہزار لوگ تھوڑی رہے جھوٹ بولیں گے۔ بہرحال حضرت امام حسین نے مشورے سے یہ طے کر لیا کہ مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے، اپنے بھائی کو پہلے بھیجا جائے، وہاں کا جائزہ لے کر کے آئیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوفے والے جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلے گئے، جا کر کے دیکھا تو پہلے دن، دوسرے دن، 2-3 دنوں کے اندر 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی امام حسین کے لیے۔ اور یہ وہ منظر تھا کہ جسے دیکھ کر کے ہر آدمی یہ کہے کہ یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ 40,000 نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر۔ فرماتے ہیں مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ امام حسین آپ تشریف لائیں، ماحول سازگار ہے، بہت اچھا ہے، 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، سارے ہمارے ساتھ ہیں، جان مال دینے کے لیے تیار ہیں، ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہیں گے، مرنا مارنا ٹوٹل ہمارے ساتھ ہیں، آپ آئیے۔ یہ خط یہاں سے روانہ ہوا ہے، ادھر سے یزید نے ابن زیاد کو بھیجا ہے۔ ابن زیاد کی جیسے ہی انٹری ہوتی ہے کوفیاں ہلنا شروع ہو گئے، یہ جو کوفی لوگ ہیں نا ہلنے شروع ہو گئے۔ اب ادھر سے پہلے 1,000 نے بیعت توڑی، پھر 10,000 نے بیعت توڑی، 30,000 نے بیعت توڑی، 40,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ سے بیعت توڑ دی، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو ایک گھر کے اندر قید کر لیا گیا، وہاں سے پکڑ لیا گیا اور گردن کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ اب دقت کی بات یہ تھی کہ یہاں سے جو خط بھیجا گیا تھا وہ تو یہ گیا تھا نا کہ حالات ٹھیک ٹھاک ہے، دوبارہ حالات نہیں بنے کہ خط لکھ کر کے امام حسین کو اس کی اطلاع کر دی جائے۔ اب خط پہنچا مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے، ادھر وہ شہید ہو گئے ہیں، ادھر خط پہنچا ہے کہ ماحول بڑھیا ہے، آپ آ جائیں۔ سوچیں آپ، کوئی انسان اگر جنگ کے لیے جائے گا تو 2 سال کے بچے کو، 1.5 سال کے بچے کو تھوڑی لے کر کے جائے گا جنگ کے میدان کے اندر۔ امام حسین لے کر گئے، اپنے گھر والوں کو لے کر گئے، 72 نفوس کو لے کر کے گئے، تو کہیں نہ کہیں جنگ والا ماحول ان کے ذہن کے اندر نہیں تھا۔ ورنہ حضرت عبداللہ جو گود میں تھے، جس کو ایک بدبخت نے تیر مار کر کے شہید کیا تھا، تو یہاں لگا کر آر پار ہو گیا تھا۔ ایسے کون اپنے بالغ بچوں کو جنگ کے میدان میں لے کر کے جاتا ہے؟ امام حسین جب ایک جگہ پر پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر کے جو ہے خبر لگی کہ نہیں، وہ آپ کو خبر جو پہنچی تھی وہ غلط تھی، مسلم بن عقیل کو تو شہید بھی کر دیا گیا، اب کیا کیا جائے؟ واپسی کا انتظام کیا جائے یا اس کے آگے بڑھ کر کے ان سے انتقام لیا جائے؟ حضرت امام حسین حیران تھے کہ 10,000 خطوط جہاں سے میرے پاس آئے ہوں کیسے گیا، پریشان تھے بہت زیادہ۔ مشورہ کیا گیا تو مشورے میں بات یہی آئی کہ ہمارے بھائی مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے، تو ہمیں ان کا انتقام تو لینا ہے۔ مگر یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ لوگ اس حد تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں کہ نواز رسول کو شہید کر دیں، ایسا کوئی ذہن کسی کا نہیں تھا۔ لیکن بدبختی جب کسی کے اوپر کسی کو گھیر لیتی ہے تو کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ بہرحال ادھر سے ابن زیاد نے چند لوگوں کو بھیجا، حر بن یزید، یہ بعد میں آ کر کے حضرت حر بن گئے، کیونکہ حضرت امام حسین نے جب یہ سمجھایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں حضور کا نواسہ ہوں، میں فاطمہ جو ہے حضرت علی کا بیٹا، فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، جانتے نہیں کون ہو؟ تو حضرت حر بن یزید نے عین میدان جہاد کے اندر وہاں سے پالا پلٹا اور اپنے بیٹوں کو لے کر کے حضرت امام حسین کے خیمے میں آ گئے اور یہاں سے ان کے ساتھ لڑے ہیں یزید کی قوم سے اور اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو شروع میں تو آئے تھے امام حسین سے لڑنے کے لیے حر بن یزید 1,000 کا لشکر لے کر کے ابن زیاد کے کہنے پر، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ ایک حر بن یزید اپنے بیٹوں کو لے کر کے ادھر آ گئے اور ادھر سے آ کر کے شہید ہو گئے، ورنہ آخرت خراب ہوتی بچی۔
فرماتے ہیں ادھر سے پھر اور بھی لشکر آئے، لمبی تفصیل ہے، عمر بن سعد کو بھیجا گیا 4000 لشکر لے کر کے، اوروں کو بھیجا گیا، لاسٹ میں جو مین بدبخت ہے اس کا نام شمر ہے، شمر ابن ذی الجوشن، یہ شمر آیا ہے اور شمر نے آ کر کے یہاں حضرت امام حسین سے بات کرنے کی کوشش کی۔ امام حسین نے کہا میرے سامنے 3 باتیں ہیں، جب مجھے معلوم ہو ہی گیا ہے سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے، حضرت امام حسین نے کہا کہ پہلے ایک بات تو سنو کہ اے فلاں فلاں شخص، تم نے تو میرے پاس خط بھیجا تھا، کسی نے وہ نعت نظم بنی ہوئی ہے نا، اے کوفے والو مجھے مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا نہیں، کوفے والو مجھے مسافر نہ سمجھو میں خود نہیں آیا، مجھے آپ لوگوں نے بلایا، اے فلاں فلاں اے فلاں فلاں، تم سامنے کھڑے ہو، تم نے کہا نہیں میرے پاس خط لکھ کر ہی ڈالا تم لوگوں نے۔ ابھی حیران ہو گئے، حضرت نے فرمایا سارے خط لایا ہوں اپنے پاس، ایک ایک کے نام لے کر بتا سکتا ہوں، سارے خط خیمے کے اندر رکھے ہوئے۔ کہتے ہیں 3 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دو، نمبر 1 مجھے یہاں سے اب آپ لوگ جانے دو، جب آپ لوگوں نے جنگ کا ماحول بنا دیا ہے، ہمارا آپ نے پانی بند کر دیا ہے، ہم جنگ لڑنے تھوڑی آئے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے 2 سال کے بچے کو کون لے کر کے آتا ہے، کون اپنے میدان جنگ کے اندر اس طرح سے لے کر کے آتا ہے؟ فرمایا کہ پہلا اختیار مجھے یہ دو کہ مدینہ کے اندر واپس آ جاؤ۔ کہنے لگے ٹھیک، کہ دوسرا اختیار مجھے یہ دو کہ میرا معاملہ یزید کا معاملہ ہے، مجھے اس کے پاس بھیجو، میں اپنے آپ اس سے جو بات کرنی کروں کہ ٹھیک، اور تیسرا معاملہ یہ کہ اگر تم نہیں مانتے مجھے کس سرحد کے اندر کسی جگہ بھیج دو، میں جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ بات ان لوگوں کو اچھی لگی مگر شمر کو اچھی نہیں لگی۔ شمر نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سارا میرا لشکر امام حسین کے جھانسے میں آ رہا ہے، ان کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے، چونکہ امام حسین کوئی معمولی شخصیت تھوڑی نا۔ فوراً اس نے یہاں سے تیر چلا دیا، حملہ شروع کر دیا، امام حسین کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے ایسا حملہ کیا کہ ادھر سے مارا ماری ہوئی، ایسا جنگ گھٹا ہو گیا کہ قاسم بن حسن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت عباس علم بردار شہید ہو گئے، اور یہ تمام ہسٹری ہے جس کا ہم لوگ بلکہ آپ لوگوں سے اس کو دل کھول کر بیان نہیں کر سکتے، مجبوریاں ہیں، کیونکہ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ 2 سال کا بچہ امام حسین کے ہاتھ میں ہے اور کوئی اس کو تیر مارے اور تیر لگے گلے کے اندر اور یہاں سے آر پار ہو جائے، وہ واقعہ آپ سے کس طرح سے سنائے۔ روایت امام حسین نے یہ شہادت پیش کی ہے، اور اس کے بعد میں ایک بدبخت سنان بن انس کے نام سے ایک بدبخت آگے بڑھا، حضرت امام حسین کی گردن کاٹی ہے، اس کے بعد وہ لے کر کے چلا ہے۔ یہ پوری تفصیلات آپ لوگوں نے بارہا سنی ہے، ذرا سی تفصیل اس سے آگے کی آپ سنیں۔ جن لوگوں نے قتل کیا امام حسین کا، ان کا ہوا کیا؟ ان بدبختوں کو چن چن کر کے مارا گیا، ایسی سزائیں ملی اس کا کوئی انتہا نہیں۔ جیسا کہ ایک شخص اس کے اندر ابن زیاد تھا، اس نے آرڈر جاری کیا تھا یزید کی طرف سے۔ ابن زیاد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب اس کے ساتھ جنگ ہوئی، ابراہیم نام سے، ابراہیم استر کے نام سے ایک ہے، انہوں نے جنگ کی، اسے مارا، اس کی گردن کاٹ کر کے لائے۔ اس کے بعد جب گردنوں کو اس طریقے سے امام حسین کے جو قتل کرنے والے تھے ان کی گردنیں پڑی ہوئی تھی، اچانک ایک سانپ آیا اور وہ سانپ اس طریقے سے ڈھونڈ رہا تھا ابن زیاد کی گردن کون سی ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ سارے سروں کے اوپر سے اتر گیا، ابن زیاد کے سر کے اندر جا کر کے گھسا، کبھی ناک سے گھستا، دماغ میں گھومتا، منہ سے باہر نکلتا، کبھی یہاں سے گھستا یہاں باہر نکلتا، سارے دماغ کو اس نے جو کھوکھلا کر دیا۔ ایک کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک شخص جس نے حضرت امام حسین کا سر مبارک اپنے کے ساتھ لے کر گیا لٹکا کر کے، اس کا حال یہ ہوا کہ وہ بہت خوبصورت انسان تھا، لیکن اللہ نے اس کے چہرے کو تارپول جیسا کر دیا، کالا سیاہ کر دیا۔ کسی نے کہا بھی آپ کا چہرہ کیسے تارپول کا بن گیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے جب سے امام حسین کے قتل میں حصہ لیا ہے، جب سے میری آنکھ جب بھی لگتی ہے تو 2 لوگ مجھے پکڑتے ہیں اور آنکھ کے اوپر پیش کر دیتے ہیں، آنکھ کی جھلس میرے چہرے کو لگتی، میری آنکھ کھل جاتی ہے، مجھے سوئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، وہی جھلس کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور اسی حال میں عذاب ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہوا۔ ایک وہ آدمی تھا جس نے حسین اور ان کے بالغ بچوں کو پانی پینے سے روکا تھا، اور ماتے اس کو اللہ نے ایسا مرض لگایا کہ پیاس کا مرض لگ گیا، بار بار کہتا اس کو نہیں کہ مجھے پلاؤ، مجھے اور پلاؤ، شربت پانی جتنے اس وقت ہو سکتے سارے کے سارے پلائے جاتے، مگر اس کی پیاس نہ بجھتی، حتیٰ کہ اس کا پیٹ پانی پیتے پیتے پھول گیا۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ اونٹ کی طرح اس کا پیٹ ہو گیا، اس کے بعد وہ پھٹ کر کے مر گیا۔ امام حسین کے جو قاتلین ہیں ان کا انجام بد اس دنیا میں اللہ نے دیکھا، وہاں کا تو ہے
معاملہ ہی الگ ہے، تمام کے تمام انسانوں نے دیکھا ہے، اور وہاں جو ہوگا وہ تو وہی جانے۔ بہرحال حضرت حسین کی جو شہادت ہے وہ ہمارے لیے ہے، تاکہ دین ہم تک پہنچے، اور وہ دین ہم تک پہنچے گا تبھی آگے بات بنے گی۔ میرے بھائیو اس بات کو سمجھیں کہ یہ شہادتیں ہم تک دین پہنچانے کے لیے، اور ہماری مسجدیں خالی پڑی نہ نماز کے ہیں۔ جو اگر آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس 2 رکعت پڑھنے کے بعد فوراً بھاگ جائیں۔ بتائیے انتہا ہے اس بات کی، انتہا اس بات کی، ہزاروں بار منبر رسول سے کہا جاتا ہے، ہزاروں بار جماعت کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، مگر میرے بھائیو اس کو سمجھ لیجئے، جتنے لوگ سمجھنا سمجھانا کر رہے ہیں نا، اور سب اللہ میاں کے پاس جائیں گے، اور آپ لوگ بھی جائیں گے، سبھی جائیں گے، وہاں سوچ لیجئے گا کیا ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں سے آباد کرو، جماعت تبلیغ سے آباد کرو، قوم پڑھانوں سے آباد کرو، خانقاہی نظام سے آباد کرو، ذکر و اذکار سے آباد کرو، خوب آباد کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ بلکہ توفیق عطا فرمائے۔ سنت